ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو طاقتان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں۔ کیونکہ ہماری طاقوں میں کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائے۔ آئے اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ آج کا کلام خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند خدا جو ہمارے ساتھ بولتا اور ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام سلیمان ہے اور اس کی معرفت یہ کتاب ہے غزل الغزلان کی کتاب، امثال بھی اور وائس کی کتاب بھی، اور بہت سارے زبور بھی، جیسے زبور 72 ہم گاتے ہیں، رہے گا نام صداقی کر، زبور 127 اور 28 خداوند ہی گھر کو نہ بنائے، وہ شہر کی حفاظت نہ کرے۔ تو اس طرح سے یہ شخص جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بھرا ہے؟ خدا نے کہا نہ تجھ سے پہلے اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مانند بادشاہ ہوگا۔ خدا نے اس قدر اس کو وزڈم دی ہے، حکمت دی ہے۔ یہ شخص اس کتاب کو لکھتے ہوئے جب ہم نے پڑھا ہے 2 باب اور اس کی آیت نمبر 15 کو، ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ہمارے لیے ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، جو پاکستان، کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں، ہماری طاقوں میں کیا لگے ہیں؟ پھول لگے ہیں۔ یہ جو طاقیں ہیں آپ ان کو ٹہنیاں کہہ سکتے ہیں جہاں پر پھول لگے ہیں، اور یہ جو لومڑیاں ہیں یہ پاکستان کو خراب کر رہی ہے۔ بہت سارے فروٹس ہیں، بہت سارے پلانٹس کو آپ دیکھتے ہیں جو فروٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی پھل بنے اس سے پہلے پھول پتیاں بنتی ہیں، اور پھول پتیاں بن کر اس کے بعد پھل بننے کا جو فائنل ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یہ حکمت پایا ہوا شخص جس کا نام سلیمان ہے وہ بات کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ پھل پیدا ہو، لومڑیوں کا، شیطان کا حملہ پھول پتیوں پر ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارا مستقبل روشن ہو، شیطان نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیاں پھلدار ہو، شیطان نہیں چاہتا ہم ترقی کے مقام پر ہو، برکت کے مقام پر ہو، فتح کے مقام پر ہو، لیکن خدا کی شکر گزاری، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے جو خدا کی سنتے ہیں اور اس کی فالوئنگ میں چلتے ہیں، کیونکہ جو اس کی آواز سنیں گے ان کا مستقبل روشن ہے، ان کو فتح سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہیلیلویا! انہیں برکت پانے سے، فتح پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ وہ خداوند کی آواز سننے والے ہیں۔ یہاں پالوس، یہ جو خدا کا خادم سلیمان ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ شیطان کا حملہ ہماری ابتدائی برکتوں پر ہے، شروعات کی برکتوں پر ہے، انیشیل سٹیج پر ہے، آغاز پر ہے، اور بہت ساری ایسی برکتیں جو ہماری زندگیوں میں بہت ساری برکتوں کا وسیلہ بننے والی ہے۔ شیطان کہتا ہے نہ ہوں گے پھول، نہ ہوں گی پتیاں، اور نہ ہوں گے پھل۔ تو کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا بولے ہیلیلویا! شیطان پھول پتیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تاکہ کیا نہ بن سکے۔ یسوع نے کہا توبہ کے موافق کیا لاؤ؟ پھل لاؤ۔ پھل لانے کا، گرو کرنے کا، اسٹیبلش ہونے کا، ڈیولپ ہونے کا، اس میں قائم ہونے کا جو مقام ہے، شیطان اس کے خلاف ہے، اور اس سے پہلے وہ بہت ساری پرابلمز کو کریٹ کرتا ہے۔ جو پاکستان خراب کرتے ہیں ان لومڑی بچوں کو پکڑو۔ سلیمان کا کہنا شیطان کا حملہ پہلے والی برکت پر ہے جو ہماری کئی برکتوں کا باعث بننے والی برکت ہے۔ آغاز، شروعات پر شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں۔ بہت سارے ڈرائیورز ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو بالکل نیو ہوتے ہیں، اور وہ گاڑی کو کہیں کسی جگہ پر پیچھے کرنا پڑے نا تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ابھی چلانا سیکھ رہے ہیں اور اس کو آگے چلانا سیکھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں، وہ جتنی سپیڈ سے آگے چلا سکتے ہیں وہ بڑی سپیڈ سے بیک بھی گاڑی کو کر لیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے ڈرائیور بہت ماہر ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ خدا میں ایسے ہیں
وہ بڑی محنت سے آگے جاتے ہیں، پھر اتنی ہی مہارت سے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور چند سالوں کے بعد لوگ کہتے ہیں بڑے گیت گاندہ ہونا سی، نہیں یہ بڑا پہنچیا جی، انہوں منیا ہویا لوگوں نے، اچھا جی یہ منیا ہویا کہ جس طرح آگے گیا تھا اتنا ہی پیچھے آ گیا ہے۔ شیطان نے حملہ کیا ہے اور شیطان اس کو پھل بننے سے پہلے ہی پھول پتیوں سے اڑا دیا ہے۔ یہ تو بھی خوشحالی ہے، یہ تو بھی آغاز ہے کہ پھول نکلنا شروع ہوئے ہیں، ٹاکوں میں یعنی ٹہنیوں پر ابھی پھول پتیاں ہے، اور شیطان وہاں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ آنے والے کل میں آئے اس کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ چلیے ذرا سیموئیل کی کتاب، سیموئیل کی پہلی کتاب، سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا باب نمبر 17۔ پہلے ہم 28ویں آیت کو پڑھیں گے، پھر 33ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا سیموئیل 17واں باب 28ویں آیت پھر 33ویں آیت۔ آمین آمین۔ اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا۔ یہ داؤد کا سب سے بڑا بھائی ہے، اور اس کا غصہ داؤد پر بھڑکا ہے، اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ سارے بولے تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں جو ہمارے باپ کی ہے تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی ہے؟ یہ شکوہ ہے۔ میں تیرے گھمنڈ کو، تیرے دل کی شرارت سے، میں تیرے گھمنڈ اور دل کی شرارت سے واقف ہوں۔ تو لڑائی دیکھنا ہے، کتنے الزام ہیں، کتنی باتیں ہیں۔ دبے الفاظ میں الیاب نے داؤد کی خوب انسلٹ کی ہے، بے عزتی کی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کی ہے اس کو۔ کہا تیرے دل میں گھمنڈ ہے، تیرے دل میں شرارت ہے، میں اس سے واقف ہوں۔ تو لڑائی دیکھنے آیا ہے، در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے تو چرواہا ہے، تو کبھی لڑائی لڑ ہی نہیں سکتا، تیرا یہ حق ہی نہیں ہے، تجھے یہ لا جو ہے اس ملک کا، یہودیوں کا، وہ اجازت ہی نہیں دیتا، تو محض ایک معمولی چرواہا ہے، تو لڑائیاں نہیں لڑ سکتا، تو فوج کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو کیوں ہر بندے سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں جولیت کو مار گراؤں گا؟ تو ہر کسی سے یہ بات کر رہا ہے تو لڑائی دیکھنا ہے، تیرا کام بھیڑیں چرانا ہے۔ وہ بھیڑیں کہاں ہے؟ کس کس سپرد کر کے آیا ہے؟ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تیرے دل میں گھمنڈ ہے، تیرے دل میں شرارت ہے، یہ ساری باتیں الیاب کی ہے۔ در حقیقت وہ کہہ رہا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن داؤد اپنے مشن کو، اپنی منزل کو جانتا ہے۔ داؤد نے اسی وقت ان تمام باتوں کو جھاڑ دیا جو اس کے اوپر امپلیمنٹ کی گئی تھی۔ ان باتوں کو کہتا مجھ پر اپلائی نہیں ہوتی۔ میں چرواہا ضرور ہوں، میں کمتر ضرور ہو سکتا ہوں، میں ان پڑھ ضرور ہو سکتا ہوں، میں دھتکارا ہوا ضرور ہو سکتا ہوں، میں چھوٹا ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں جولیت کو نہیں مار سکتا۔ میں ہی رب الفاظ کے نام سے جولیت کو مار گراؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے دل کے اندر بات ہے، آپ اور مجھے بھی ہو سکتا ہے دنیا بہت کچھ کہے، کچھ لوگ شیطان کی آواز، دنیا اور حالات کی آواز سن کر بڑا اوبیڈینس کرتے ہیں، اوبے کرتے ہیں، ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ تو میٹنگ نہیں پرزائڈ کر سکتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اٹس اوکے، میں نہیں کر سکتا، مجھے پتا میں نہیں کروں گا۔ کلام نہیں سنا سکتے آپ، وہ کہتا ٹھیک ہے میں نہیں سنا سکتا، میں نہیں سناؤں گا۔ تم چرچ وقت پر نہیں جا سکتے، کہتا ٹھیک اٹس اوکے، ہم وقت پر نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نہیں جا سکتے۔ ہم گواہی نہیں دے سکتے، تم خدا کی بات نہیں کر سکتے ہو۔ تم اس دنیا میں رہ کر، شیطان کہتا ہے خدا کے کام پرفیکٹلی نہیں کر سکتے ہو، آن ٹائم نہیں کر سکتے ہو، ریگولر نہیں کر سکتے ہو، پنکچولی نہیں کر سکتے ہو۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یس یہ بات صحیح ہے، یہ درست بات ہے،
لیکن داؤد نے جو باتیں اس کے بھائی الیاب نے کی، اس نے ان تمام باتوں کو ادھر ہی جھاڑ دیا اور پھر منزل پر اپنے مشن پر نکل گیا اور فوج میں ہر شخص سے مل کر کہنے لگا اس کا انعام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا انعام یہ ہے کہ سول بادشاہ اپنی بیٹی جو میکل ہے وہ اس شخص کے ساتھ بیاہ دے گا جو آج جولیت کو مار گرائے گا۔ ہاللیلویا۔ اگر داؤد دنیا اور الیاب پڑھی جاتی ہے سول نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں تو اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے، محض لڑکا ہے، تو اس قابل نہیں ہے، اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد وہ اپنے بچپن سے کیا ہے؟ جنگی مرد ہے، تو بھیڑے چرانے والا معمولی قد کھاٹ کا، اور تو تیری جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، تیرے پاس جنگی لباس نہیں ہے، جنگی مہارت نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے۔ پہلے تو اس نے اپنے بھائی کی اور پھر سول کی ان باتوں کو ادھر ہی چھاڑ دیا کہ یہ باتیں مجھ پر لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے شیر اور ریچھ کو مارا ہے، میں جولیت کو مار گراؤں گا۔ ہاللیلویا۔ اگر وہ دنیا اور شیطان ان لوگ دیکھیں، شیطان جو ہے نا وہ یہ جانتا ہے اس سے پہلے کہ آپ بڑی لڑائی لڑے، میرے ساتھ ایک بات مل کر بولے خدا نے مجھے بڑی فتح کے لیے بلایا ہے۔ جے بلایا انہیں تاڑا ایمان ہے تو پھر بولی ہو جائے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ خدا نے مجھے بڑی فتح کے لیے بلایا ہے۔ جے بولتے میں ہو تو پتہ لگ جاتا ہے کیڑی فتح ہے۔ خدا نے مجھے بڑی فتح کے لیے، بڑی لڑائی کے لیے، جو آپ شیطان کے ساتھ اس دنیا اور گناہ کے ساتھ لڑیں گے۔ میدان جنگ میں ہماری کشتی اور لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے بلکہ روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ شیطان چاہتا ہے داؤد اپنے بھائی الیاب کے ساتھ لڑائی لڑے۔ ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اندر شیطان کہتا ہے وہ اسی گھیرے کے اندر جو ہے وہ گم ہو جائے، اسی چکر میں پڑے رہے، کبھی بڑی لڑائیاں نہ لڑ سکیں۔ اگر وہ اپنے بھائی الیاب سے لڑائی ڈال لیتا کبھی جولیت سے لڑائی نہ لڑتا۔ آج بہت سارے لوگ جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا اس کے بعد ذرا دیکھیے کپڑا بچھا کے کہیں نا ذرا میں دعا کر لوں تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ گھر والے کہیں گے چلو روٹی کھا لو، چھٹو ان گل نہیں میرا دل کا چھٹو بس روٹی کھان دل کرتا ہے، جڑا ہر ویلے دل کرتا ہے تو دعا کرنے کتنے دل کرتا ہے۔ کریں گے بھی تو حضوری نہیں آئے گی، اناؤنٹنگ نہیں آئے گی، مسا نہیں آئے گا، جلال نہیں آئے گا، قدرت نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی۔ داؤد اس مشن کو جانتا ہے میری لڑائی الیاب کے ساتھ نہیں ہے، میری لڑائی جولیت کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ سول کے ساتھ میری لڑائی نہیں، وہ کہے تو اس قابل نہیں ہے تو کہتے رہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل نہیں، میں اس قابل ہوں کہ میں جولیت کو مار سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ آج بہت سارے لوگ ایسی لڑائیوں کے اندر اور معاملہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اندر گرفتار ہے، تو نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں ہاں باقی میں نہیں کر سکتا۔ داؤد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ کو خاموش رہنا ہے، اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا خدا آپ کی طرف سے بولے گا۔ ہاللیلویا۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر الیاب اور سول بادشاہ اور تمام سور میں جو اسرائیل کے سور میں ہے وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ داؤد نے جولیت کا سر کاٹ دیا ہے، اس کو مار گرایا ہے۔ ہاللیلویا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے انعام کے طور پر اس نے سول بادشاہ کی بیٹی میکل کو بیاہ لیا ہے۔ سب لوگ برکتوں کے حساب سے وہ جواب دیکھ رہے ہیں۔ داؤد بولتا نہیں ہے، اس کی برکتیں بولتی ہے۔ ہاللیلویا۔ داؤد نہیں بولتا، اس کا خدا بولتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لوگوں نے، عورتوں نے گلیوں میں گایا، سول نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو خاموش رہنا ہے، بہت ساری لڑائیاں آپ نے نہیں لڑنی، کیونکہ شیطان کہتا ہے تم ان لڑائیوں میں پڑ جاؤ اور ان مصیبتوں کے اندر پڑ جاؤ تاکہ تم بڑی لڑائی۔ شیطان کا مقصد ایک ہی ہے، داؤد کو جولیت کے ساتھ لڑائی کرنے سے روکنا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ داؤد نے فاتح بن جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ داؤد نے جیتنا ہے، آپ اور میں جیتیں گے کیونکہ خداوند یسوع مسیح جیت گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے ہمیں بھی جیت کے لیے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا، تم میرے دوست ہو۔ آپ سے میں تمہیں کیا کہوں گا؟ تم میرے دوست ہو۔ اس سے پہلے کہ
پھول پتیاں پھل بن جائیں، شیطان پھول پتیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، نہ ہوگا پھول نہ پتیاں اور نہ بنے گا۔ اس لیے سلیمان نے کہا ان لومڑی بچوں کو پکڑو جو ہمارا تاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقتوں میں سب بولے کیا لگا ہوا ہے؟ کیا لگے ہوئے ہیں؟ پھول لگے ہوئے ہیں۔ پھولوں کو اس سے پہلے کہ شیطان ان پر حملہ کرے، لومڑیوں کا شیطان کا کام ہے پھول پتیوں کو چھاڑنا تاکہ نہ پھول نہ پتیاں۔ اس لیے داؤد کو لڑائی میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ جولیت سے نہ لڑ سکے، لیکن داؤد اپنے مشن کو جانتا ہے، اس کی لڑائی الیاب کے ساتھ نہیں ہے، اس کی لڑائی جولیت کے ساتھ ہے۔ آئے ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، میرے پہلا سیمبل تھوڑا پیچھے چلے، پہلے باب کے اندر 4 سے 7 تک پڑھیں۔ پہلا سیموئیل پہلا باب 4 سے 7۔ پہلا سیموئیل پہلا باب آیت نمبر 4 سے 7۔ اور جس دن الکانا ذبیحہ گنگران تھا اور وہ اپنی بیوی پنینا کو اور اس کے سب بیٹیوں کو حصے دیتا تھا، اور ہنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، خداوند نے ہنا کا رحم اچھا جی، اور اس کی سوت اسے اڑنے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ یہ بے طرح جو چھیڑنا اس کا مطلب ہر طرح سے چھیڑنا، الفاظ سے، باتوں سے، ٹیزنگ کرنا، چہرے سے، اسرار سے، سائن سے، اشاروں سے، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اس کو ٹیز کرتی تھی، ٹارچر کرتی تھی، اس کو چھیڑتی تھی جی۔ اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا، جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے کہ جب وہ خداوند کے گھر کو جاتی تو اس لیے اس کو چھیڑتی تھی، یہ بات بھی یاد رکھنی جی۔ چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی، تو اس کے خداوند الکانا نے اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے ہنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ آمین۔ یہاں پر ہم ہنا کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سوکن ہے، جو ہے اس کی فننا، وہ اس کو بہت زیادہ چھیڑتی ہے، اور خاص طور پر اس لیے جب وہ ہیکل میں جاتی ہے، کر لے دعائیں تو بیچاری بہت کرتی ہے، ہدیے تو بہت لے کر جاتی ہے، لیکن اب تک بیچاری کی اولاد نہیں ہے۔ تنزیہ طور پر اشاروں سے اور باتوں سے مختلف طریقوں سے اس کو تنگ کرتی تھی، لیکن خداوند کی بڑائی کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ہنا نے ہیکل جانا نہیں چھوڑا، ہیلیلویا، پرستش کرنا نہیں چھوڑا، ہدیے دینا نہیں چھوڑا۔ رحم اس کا کس نے بند کیا ہے؟ خداوند نے۔ ہماری بہت ساری برکتیں اس لیے رکی اور خدا نے روکی ہے تاکہ ہم گڑ گڑائیں اور روئیں اور مانگیں، اور کئی دفعہ دنیا اور حالات سے اس قدر تنگ ہو جائیں کہ ایک حد تک ہنا تنگ کی گئی، اور جب ایک حد ہوتی ہے پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، ہیلیلویا۔ تو یہاں پر ایک بھی لفظ میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ہنا نے لڑائی کی، ہنا بھی ایسا مقابلہ کرتی تھی۔ کلام میں لکھا ہے حکمت کا، یہی سلیمان جو وہ کتاب لکھتا ہے امثال کی، تو وہ کہتا ہے لڑائی کو جھگڑے سے پہلے چھوڑ دو۔ لڑائی یہ ہے اورل، زبان سے، اور جھگڑا پہ تو جھگڑے کو لڑائی سے پہلے یا اس طرح لکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پھر کچھ اور ازار یا ہاتھ پائی ہو، اس کو اس سے پہلے چھوڑ دو۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ تو یہاں پر ہنا نے اس کا جواب نہیں دیا، رسپانس نہیں کیا اس کو، اور اس کا دھیان اپنی منزل پر ہے، اپنے مشن پر ہے۔
اور ابھی پاکرو نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، اگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر خدا بولے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم ساری باتیں کر لیں گے تو جگہ خدا لوگ آپ بھی پھر تینوں خدا پوچھے تو خدا کہے گا ان کو آپ بھی پوچھ لیں، تو آپ بھی پوچھیں تو نہیں ہوں، سارا کچھ آپ بھی پوچھ رہا ہوں، جنہیں گلا رہ گیا ہوں میرے تے پا گیا۔ تو حنا نے سب باتیں خداوند پر چھوڑ دی تھی اور وہ لڑائی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے پھول ملنے ہیں اور پھولوں نے پھل بننا ہے۔ فننا کے ایک بھی بچے کا نام بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے۔ حنا کا ایک بیٹا پہلے پیدا ہوا، 6 بعد میں ہوئے، لیکن جو پہلا ہی سیموئیل پیدا ہوا وہی نبی تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ حنا کا اجر دیکھیں، اگر آپ خاموش رہیں گے آپ کا خدا بولے گا، خدا بولے گا، خدا کی برکتیں جو آپ کی زندگی میں ہوگی، آپ نہیں بولیں گے تو آپ کی برکتیں بولیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اس کے نام سے 2 کتابیں، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل۔ یہ شخص نبی ہے، یہ شخص قاضی ہے، یہ شخص روحانی ذمہ داریاں کہانت کا کام بھی کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کی آواز سننے والے ہیں ہمارا مستقبل روشن ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم بابر کہتے ہیں ہماری فتح کو کوئی نہیں روک سکے گا، لیکن اگر ہم خدا کی آواز سننے والے ہیں۔ سو حنا کو بہت زیادہ ستایا گیا اور بہت ساری باتیں کی گئی۔ اگر حنا لڑائی کرتی رہتی تو وہ کبھی دعا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہم لڑائی کریں گے ایک ہی کام ہوگا، یا لڑائی کریں گے یا دعا کریں گے۔ اگر وہ لڑائی کرتی وہ فتح نہیں پا سکتی تھی۔ اس نے فننا کے ساتھ لڑائی نہیں کی، لیکن اپنے مشن پر کام کو جاری رکھا، اپنے مقصد سے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں تاکہ وہ ہمارے مقصد سے ہمیں روک دے۔ بہت سارے لوگوں نے آغاز کیا ہے خداوند کے ساتھ، ابھی پھل لانا ہے، پھلدار زندگی ہونی ہے، فتح مند زندگی ہونی ہے، لیکن رکاوٹیں بہت آئیں گی۔ ہمیں رکاوٹوں کو داؤد کی طرح عبور کرنا ہے اور مشن پر نظر رکھنی ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا، آپ کی برکت بولے گی، خدا بولے گا، آپ کی فتح بولے گی۔ ہاللیلویہ۔ خدا کو مجھے ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔